حج جو ہے ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، یعنی جو بندہ طاقت اور استطاعت رکھتا ہو اس پہ حج فرض ہے، اور جب حج فرض ہو جائے تو جلد سے جلد حج کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی تاخیر کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے، جتنا وہ لیٹ کرے گا وہ اتنا گنہگار ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں حج کی استطاعت ہو اور وہ حج نہ کرے، یعنی حج کرنے کی طاقت ہو، اس پہ حج فرض ہو گیا ہو اور وہ حج نہ کرے، تو اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی حج فرض ہو جائے اور حج میں تاخیر کرنے والا، اس کے ایمان پر خاتمے کی گارنٹی نہیں رہتی، یعنی اس کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے۔ حج کن لوگوں پہ فرض ہے؟ حج ان لوگوں پر فرض ہے کہ وہ لوگ سفر کے اخراجات برداشت کر سکیں، یعنی سفر میں جتنا پیسہ لگتا ہے اس کے اخراجات کو اٹھا سکیں، ایک۔ دوسرا، جتنے دنوں تک وہ اپنے گھر سے غیر حاضر رہیں گے تو وہ اپنے بال بچوں کے اخراجات اپنی غیر حاضری کے موقع پر وہ ان کے اخراجات اٹھا سکیں، اور تیسرا یہ کہ وہ سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر سکیں اور حج کے ارکان کو ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں پہ حج فرض ہے۔ اگر اس اصطلاح میں ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں پہ حج فرض ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں ابھی تو بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی تو بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی تو فلاں کام باقی ہے۔ یعنی عام طور پہ ہندوستان میں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سارے کام سے فری ہو جائیں گے اس کے بعد حج کریں گے، تو سارے کام سے فری ہوتے ہوتے کبھی تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یا پھر انسان اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ حج کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حج جو ہے وہ دوڑ بھاگ کے کام ہے، ارکان جو ہے وہ عام طور پہ اس میں طاقت و قوت لگتی ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ لوگ جتنی جلدی ہو سکے حج کریں، بلکہ حج کرنے کا جو اصل و لطف اور مزہ ہے وہ جوانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوانی میں حج نصیب فرمائیں۔ جو لطف حج جوانی میں کرنے کا آتا ہے وہ لطف بڑھاپے میں نہیں آتا، لیکن بہرحال اللہ جب بھی جس کو نوازے عطا فرمائے وہ حج کی سعادت سے مالا مال ہو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں حجاج کرام موجود ہے، اب ہم بہت آسان کر کے حج کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ حج کو جانے سے پہلے کچھ حج کے لوازمات اور آداب ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہے، شریعت سے اس کا تعلق بظاہر نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری اپنی ضرورت سے ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حج کو جانے سے پہلے حج کی تیاریاں کرنا، تو حج کی تیاریوں میں یہ چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کپڑے ہو کہ ہم وہاں جا کر کے اس کو استعمال کریں، یعنی کم سے کم 4-5 ڈریس تو ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اب جو لوگ حج کمیٹی سے جاتے ہیں تو شاید جو لوگ عزیزیہ میں بھرتے ہیں تو شاید ان لوگوں کو لانڈری کی سہولت نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ حضرات کپڑے کچھ زیادہ لے لیں تاکہ ان کو وہاں پر کم سے کم دھلنے وغیرہ کے معاملات کرنے پڑیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ٹور سے جاتے ہیں اور جو لوگ یعنی کہ فرسٹ کلاس سے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو عام طور پہ لانڈری کی سہولت ہوتی ہے، اور ٹور والے ہر ایک دن ناگا کر کے ہمیں کپڑے دھل کر کے دیتے ہیں، تو ٹور والوں کے لیے اتنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک دن گیپ کر کے کپڑے وہ جتنے دیں گے اتنے ان کو دھل کر کے مل جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، حالانکہ چھوٹی سی بات ہے اور اس کا خیال کرنا ہوتا ہے، کوئی یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ تجربے کی بات ہے۔ ہم وہاں پر لانڈری میں جو کپڑے دیتے ہیں
تو عام طور پہ بنیان اور جو نیچے کے کپڑے دیتے ہیں تو وہ وہاں کے لانڈری والے اس کو پھینک دیتے ہیں. تو ہم کپڑے دیتے ہیں تو وہ بڑے کپڑے آتے ہیں, چھوٹے کپڑے اس کے ساتھ آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ وہ لوگ اس کو شمار نہیں کرتے بلکہ اس کو وہ پھینک دیتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ لانڈری میں کپڑے دیں تو یا تو پہلے اس سے بات کر لیں جو لے کر جا رہا ہے کہ یہ کپڑے بھی تو واپس لائے گا دھل کے, اور اس کو انٹری کرا لیں تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے نہیں کروائی تو وہ آپ کے کپڑے ہی وہ نیچے کے پھینک دیتے ہیں. تو اس لیے بڑے کپڑے دیں, چھوٹے کپڑے آپ اپنے ہاتھ سے اپنے روم میں اس کو دھل لیں. یہ چیز ہے. یہ ایک ایسی چھوٹی سی بات تھی جو میرے ذہن میں تھی, میں نے آپ کو عرض کر دیا. یہ عام طور پہ کتابوں میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کمیٹی سے جا رہے ہیں تو آپ کمیٹی والوں سے یہ معلوم کر لیں کہ کھانے وغیرہ کا کیا سسٹم ہوگا. اور عام طور پر جو ہے وہ جو لوگ عزیزیہ میں بھرتے ہیں ان کو کھانا نہیں دیا جاتا حج کے ایام کے علاوہ. جو وہ مقیم ہوتے ہیں ان کو کھانا, تو ان کو یہاں سے چیزیں لے جانی پڑتی ہے. تب یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ آٹا وغیرہ وہ سب چیزیں لے کر کے جاتے ہیں. لوگوں کا ذوق ہے کھانے پکانے کی چیزیں, لیکن اب جو ہے وہ بہت آسانی ہو گئی ہے. آسانی یہ ہو گئی ہے کہ پیک بن ایسی چیزیں ملتی ہے کہ صرف گرم پانی میں آپ اس کو ڈال دیں اور اس کو جو ہے وہ جوش دے دیں تو آپ کا کھانا تیار ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ایک اور چیز بھی اور آسان یہ ہے مشورتاً آپ کے لیے, اگر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی کھانا پکانے والے لوگ نہ ہوں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے, دشواری میں آ جاتا ہے کہ کیا کریں. تو اس کے لیے ایک آسانی اور بھی ہو سکتی ہے کہ آپ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں اور کسی پہچان کے ٹور سے اگر آپ جوائن ہو جائیں تو آپ کو یہ سہولت مل سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 10 ریال میں 20 ریال میں جو بھی آپ اس سے طے کریں گے ٹور والے سے, تو وہ روزانہ آپ کو کھانا لا کر پہنچا سکتا ہے یا آپ وہاں جا کر کھانا لا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کھانے پکانے کی صعوبت سے بھی بچ سکتے سستے کے اندر. وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے, آپ اس کو جیسا پسند کریں. مالیگاؤں میں عام طور پہ محبتوں کا ماحول ہے, تو ہمارے لیے ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ اکثر ابھی حج کمیٹی والے یہ کرتے ہیں کہ ایک علاقے والوں کو ایک ساتھ وہ لے کے جاتے ہیں. یعنی اکثر تاریخ جب آتی ہے تو مالیگاؤں والوں کی ایک ساتھ آتی ہے, ناسک والوں کی ایک ساتھ آتی ہے, اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. تو 4-4 5-5 کا گروپ بن جاتا ہے. تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین مل کر کے کھانا پکانا سب بانٹ لیتی ہے, تو اس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. اتنا دشواری کا کوئی میٹر وہاں نہیں ہوتا ہے جو عام طور پہ پرانے حاجی لوگ آ کر کے ہمیں ڈراتے ہیں. وہ پرانے حاجی لوگ ہیں, مجھے معاف کریں, میں ان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ چیز ہے کہ پرانے حاجی لوگ مالیگاؤں کی زبان میں خوب لمبی لمبی چھوڑ کر کے نئے لوگ کو ڈرا دیتے ہیں. تو وہ ڈر جاتے ہیں لوگ, تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. ہم جہاں جا رہے ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں. ہم جہاں جا رہے ہیں اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور اللہ کے مہمان بن کے جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جو جتنا انسان جتنا عزت دار ہوتا ہے وہ اتنا اپنے مہمان کا اتنا خیال کرتا ہے, تو اللہ سے بڑا کون عزت والا ہو سکتا ہے. تو وہ بھی اپنے مہمانوں کا بڑا اکرام کرتا ہے, بڑی عزت دیتا ہے, اور وہاں جا کر کے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہے. اگر بندہ یہاں سے کچھ سیکھ لے تو سب آسان ہے, نہیں سیکھے تو ظاہر سی بات ہے بغیر سیکھے تو پھر الف با بھی مشکل لگتا ہے نا, ABCD بھی مشکل لگتی ہے اگر نہیں سیکھے تو, اور سیکھ لے تو بڑی سے بڑی چیز آسان ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو آپ جو ہے وہ سامان لے جانا چاہیں حج کمیٹی سے تعلق رکھتے تو لے جائیں, اور ورنہ وہاں پر یہ سہولت آپ کو. لیکن آپ ایک کام یہ کریں گے کہ یہیں سے آپ طے کر کے جائیں گے کہ اگر آپ کو ٹور میں کسی ٹور کو جوائن کر کے کھانا وغیرہ کھانا ہے تو, یا پھر آپ کو پکانے کے لیے لے جانا ہے تو پکانے کی چیزیں بھی آپ لے کر جا سکتے ہیں. آپ پکانے کی چیزیں جو لے کر جائیں اس میں کوشش یہ کریں کہ جو چیز ہے نا اس کو انگلش میں کچھ لکھ کر کے اس پہ لگا دیں. تو اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. سعودیوں کے موڈ پر ہوتی ہے یہ بات, بڑے اکھڑ دماغ کے لوگ ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہیں گے تو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, اور کبھی کبھی جو ہے وہ موڈ آف رہے گا تو وہ آپ سے چیزیں کھلواتے بھی ہیں. اس میں کیا ہے کھول کے بتاؤ. اب وہ اس میں آپ آٹا ہے, وہ بولیں گے یہ کیا ہے, حلازہ کیا ہے یہ. اب آپ کو عربی نہیں آتی, اس کو جو ہے وہ اردو نہیں آتی, تو وہ پریشان کرتے ہیں. کچھ چیزیں جمع بھی کر لیتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو چپکا دیں کہ اس میں یہ چیز ہے, انگلش میں لکھ کے لگا دیں, تو وہ آپ کے لیے پوچھیں گا بھی نہیں, وہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے.
تو یہ چیزیں ہیں. کپڑے ہونے چاہیے آپ کے پاس. آپ کو جو مرض ہے اس مرض کی دوائیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دوائیاں ہماری ختم ہو جاتی ہے یا ہم نہیں لے جا پاتے ہیں تو ہم وہاں سے دوائیاں خریدتے ہیں. تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے مشکل. ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں، بلکہ اگر ہمارا یہاں سر درد ہو تو ہم 50 پیسے میں سر درد کی کوئی گولی یہاں لے کے کھا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں میڈیکل والے ایک گولی بھی ہمیں دیتے ہیں، ٹیبلٹ ایک بھی دیتے ہیں. لیکن وہاں آپ کو ایک گولی نہیں ملتی. اگر آپ کو ضرورت ایک گولی کی ہے تو آپ کو پورا پتا خریدنا ہوتا ہے، اور پورا پتا خریدنے میں پھر ہمیں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کی ریال یہاں کی پیسے سے کہیں مہنگی ہوتی ہے. بلکہ وہاں پر اگر آپ برش بھی خریدنے کے لیے جائیں تو برش آپ کو 11 ریال 15 ریال 20 ریال سے کم نہیں ملے گا. اب آپ سوچئے یہاں جو اچھے سے اچھی کوالٹی کا برش ہم 50 روپے میں خرید لیتے ہیں، اب 11 ریال کتنا ہو رہا ہے؟ تو 18 روپے کے حساب سے بھی اگر آپ پکڑ لیں تو کتنا ہوتا ہے؟ تو اس طرح سے آدمی کو، اور ظاہر سی بات ہے کتنا بھی مالدار آدمی حج کے لیے جائے تو وہ ایک محدود رقم لے کر جاتا ہے، تو وہاں اس کو سنبھل کے خرچ کرنا ہوتا ہے نا، کہ تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آپ بہت اپنی پوری دولت تو اٹھا کر کے کوئی لے کر نہیں جا سکتا نا، ایک لمٹ میں پیسہ لے جانا ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ یہیں سے لے جائیں. وہاں آپ کو بہت مہنگا پڑتا ہے کوئی چیز وہاں خریدنا، تو اور کچھ زیادہ لے جائیں. آپ کو جتنی ضرورت ہے اس سے آپ زیادہ چیزیں لے کر کے جائیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن کے جو حاجی ہوتے تھے، یمنی حاجی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو ہم اللہ کے توکل پہ نکل رہے ہیں اور کچھ نہیں لے کر جا رہے ہیں. پھر وہ کیا کرتے تھے، جب وہاں پہنچتے تھے تو اس سے مانگ اس سے مانگ اس سے مانگ. تو اللہ نے منع فرمایا کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے کہ اللہ کے توکل پہ نکلو اور کچھ نہ لے کر نکلو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ لے کر کے نکلو اور خود بھی اپنا استعمال کرو اور دوسروں کو بھی استعمال کے لیے دو، کیونکہ یہ مقبول حج کی علامت ہے. سفر حج میں لوگوں کی مدد کرنا، دواؤں سے، کھانے سے، پینے سے، پیسے سے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ حج کی مقبولیت کی علامت ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اتنی اور ایسی چیزیں لے کر کے جائیں کہ وہاں آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، بلکہ آپ لوگوں کو خود دیں اور لوگوں کی آپ مدد کریں. تو ضرورت سے زیادہ دوا لے لیں، ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں. جیسے عام طور پہ بسکٹ ہے، ٹوس ہے، کھاری ہے، چوڑا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے. اب یہ کیوں ہونے چاہیے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، یہ آپ کو کہاں کام آئے گا. اور جب آپ جو چیزیں کچھ لیں گے کھانے پینے کی کہ آپ اس کو فوراً کھا سکتے ہیں، تو چوڑا ہے، بسکٹ ہے، یا جو بھی اور چیزیں آپ ڈائریکٹ کھا سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں. کچھ آپ اس کو اپنے ہاتھ کے بیگ میں رکھیں. آپ کے بیگ عام طور پہ 3 ہونے چاہیے، کم سے کم آپ کے پاس 3 بیگ ہونا چاہیے. اگر آپ کا سامان کم سے کم ہے تب بھی ایک لگیج میں جانے والا بیگ، ایک ہاتھ میں رہنے والا بیگ، اور ایک چھوٹا سا بیگ جو آپ کے گلے میں لٹکا رہے. ہاتھ جو لگیج میں جائے گا جو بیگ، تو اس کے اندر لکوڈ وغیرہ کا جو سامان ہوتا ہے نا، یعنی کہ پتلی چیزیں ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو لگیج میں ڈالنی ہوگی. کیونکہ اگر آپ ہینڈ بیگ میں یا گلے کے بیگ میں آپ لکوڈ لے جانا چاہیں تو وہ ہندوستان میں ہی جو ہے جب چیکنگ کرتے ہیں تو وہ نکال کے رکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو لے جانے نہیں دیں گے. آپ گھر والوں کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اندر جانے کے بعد، یعنی بورڈنگ لینے کے بعد جب آپ اندر فلائٹ میں بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں تو بیچ میں چیکنگ ہوتی ہے. گھر والے بھی جا چکے ہیں اور اب آپ پلین میں بھی نہیں لے جا سکتے، تو وہ آپ کا سارا سامان وہیں روک لیتے ہیں لکوڈ. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس سر میں لگانے کا تیل ہے، ڈبہ ہے، اب آپ کو وہاں تو سر میں لگانے کے لیے تیل چاہیے، تب آپ نے اس کو ہینڈ بیگ میں رکھ لیا، ہاتھ کے بیگ میں. اب اس کو وہ ہاتھ میں نہیں لے جانے دے گا آپ کو، تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کو وہیں نکال کر کے رکھ لے گا. اس لیے ایسی جو چیزیں ہیں، تیل ہے، لکوڈ ہے، جو سامان ہے، اس کو لگیج میں آپ کو ڈالنا ہوگا. ایک بات، کپڑے وغیرہ بھی سب کو آپ لگیج میں رکھنا ہوگا. پھر احرام جو ہے، ایک کم سے کم احرام اگر آپ پہلے مکہ شریف جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ہینڈ بیگ میں رکھنا ہوگا. اسی طریقے سے آپ کو پاسپورٹ، ٹکٹ، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنے گلے پر جو آپ بیگ لٹکائیں گے
اس میں آپ کو رکھنا ہوگا، اور جو آپ کا ہینڈ بیگ ہو اس میں آپ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ اپنے بیگ کے اندر ایک کاغذ پر اپنا نام، اپنے گھر کا مکمل ایڈریس اور اپنا فون نمبر، یہ سب چیزیں آپ اس میں ڈال کر کے رکھیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوا کہ وہ کھو گیا، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ فون لگا کر کے وہ آپ کو انڈیا کا نمبر ہو اور وہاں کا نمبر ہو، وہ چیزیں ہونی چاہیے، تو اس سے آپ کو کوئی چیز گم جائے اللہ نہ کرے تو ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق سامان لے کر ایک اور چیز کہ وہاں پر جو سامان لگتا ہے ان میں سردی اور گرمی دونوں کپڑے ساتھ میں رکھنے چاہیے، کیونکہ حج کے موقع پر گھنٹوں میں بھی موسم بدل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیسا ماحول ہے کہ گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، عام طور پر ایسا بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ سردی میں بھی بارش ہو جاتی ہے، یا عام طور پر ہمارے یہاں ایسا کم ہوتا ہے کہ مئی میں بھی ٹھنڈی لگنے لگتی ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن وہاں ایسا عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ گرمی، شدید گرمی ہے، اور اکثر حج کے ایام میں ایک دو دن پہلے بارش ہو گئی تو اتنی ٹھنڈی پڑنے لگی کہ ہاتھ پیر لوگوں کے پھٹنے لگتے ہیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ یہاں تو معلوم کر کے گئے تھے کہ وہاں گرمی کا موسم ہے، اب اچانک ایک دن پہلے دو دن پہلے بارش ہو گئی، اتنی سردی ہوئی تو اب شال بھی نہیں ہے تو کیا کریں، سوٹر بھی نہیں ہے تو کیا کریں، تو عام طور پہ پھر وہاں خریدنا پڑتا ہے، پھر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ تو احتیاطاً کچھ کپڑے سردی کے، گرمی کے آپ اپنے پاس رکھیں، یہ آپ کو کام آئے گا۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکے میں خوب شدت کی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی کہ آپ نے پتلے کپڑے پہنے، مدینہ منورہ گئے تو اچانک اتنی سردی کہ وہاں آپ کو سوٹر پہننا پڑے گا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مکے میں گرمی ہے، مدینہ منورہ میں خوب سردی ہے، یہ چیزیں عام طور پہ جو جاتے ہیں الحمدللہ وہ لوگ دیکھتے ہیں، اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے گرمی سردی کے کپڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ احرام کم سے کم آپ 2 لے کر ضرور جائیں، 2 احرام آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ اگر کسی حادثے کی وجہ سے وہ خراب ہو جائے یا اس پر ناپاک چھینٹے پڑ جائے تو آپ احرام کو تبدیل کر سکیں۔ احرام جو مردوں کے لیے ہوتا ہے وہ بغیر سلی ہوئی 2 چادریں ہوتی ہے، اس کو عام طور پہ احرام کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں احرام جو ہے وہ نیت کا نام ہے۔ احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جب احرام کی نیت کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو حلال ہوتی ہیں ہم پر ہمیشہ، وہ احرام کی حالت میں ہم پہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ عرف میں وہ کپڑوں کو احرام کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں احرام نیت کا نام ہے۔ ابھی آگے آپ اس کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں سے، آپ اپنے پڑوسیوں سے، اپنے احباب سے خود جا کر مل کر اپنے حقوق معاف کرائیں، خود جا کر ملے بولا چلا معاف کرائیں، کہ یہ سنت ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ نے لوگوں سے معافی تلافی رشتہ داروں سے نہیں کی اور آپ پر کسی کا حق باقی رہ گیا تو وہ آپ کے حج کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ شرمائے بغیر خود سے لوگوں کے پاس جائے اور اپنے بیگانے سب سے اگر کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی ہو، کوئی اختلاف بھی ہو تو خود جا کے معافی مانگ لیں۔ یہی اسلام کا عظیم قانون ہے کہ ایسے موقع اللہ عطا کرتا ہے کہ اس موقع پہ جانے والے کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اس کا قد بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معافی مانگنے سے انسان ذلیل نہیں ہوتا بلکہ انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ملے ملائیں، اور اس کے بعد پھر جب جانے کا وقت آ جائے تو اپنے شہر ہی کے اندر، چونکہ آپ بمبئی جائیں گے اور ڈائریکٹ ایئرپورٹ جائیں گے، یا بمبئی جا کر اگر آپ حج ہاؤس میں قیام بھی کریں یا لاج میں بھی قیام کریں تو اتنی سہولتیں وہاں نہیں ہوتی، اس لیے آپ اپنے گھر سے ہی احرام کی تیاری کر لیں۔ بلکہ اگر آپ اپنے گھر پر مالیگاؤں میں ہی اگر احرام کی نیت سے غسل کر لیں تو یہ بھی جائز ہے، چلے گا، بہتر ہے۔ یعنی اگر وہاں ڈائریکٹ ایئرپورٹ جائیں گے اور آپ وہاں احرام باندھیں گے تو عام طور پر ایئرپورٹ پر غسل کھانے کا اہتمام ایئرپورٹ کے اندر نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اپنی سہولت سے جاتے ہیں 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ پہلے، تو یہاں بھی احرام کی نیت سے غسل کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب احرام کی نیت سے غسل کریں گے تو اس کی کچھ سنتیں ہیں۔
उस सुन्नतें उसकी ये है, मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत ये है कि जिस्म पर जो गैर ज़रूरी बाल हैं जिनका निकालना सुन्नत है, तो वो बालों को जुदा कर दें और खूब मल करके एहतिमाम के साथ गुस्ल करें, और उसके बाद फिर आप अपने मामूल के कपड़े पहन लें। अब घर से निकलना हो तो सुन्नत ये है कि 4 रकत नमाज नफिल आप अपने घर के अंदर सफ़र की नीयत से पढ़ें, और उन 4 रकतों के अंदर चारों कुल पढ़ें। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में कुल हु अल्लाह, तीसरी में कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, और चौथी में कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 4 रकत पढ़ें। इसकी फजीलत में हदीस पाक में आता है कि अगर कोई बंदा सफ़र पर निकलते वक्त, ये सिर्फ सफ़र हज के लिए नहीं है बल्कि हर सफ़र के लिए सुन्नत है, यानी कि नफल के हुक्म में हुजूर की आदत करीमा थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम सफ़र पर जाते वक्त 4 रकतें पढ़ते थे। हदीस पाक में आया है कि जो सफ़र पर जाते वक्त अगर इन 4 रकतों को इस तरतीब से पढ़ेगा तो जब तक वो लौट कर नहीं आ जाता, ये 4 रकतें उसकी औलाद की, उसकी माल की, उसके घर की और उसकी जान की हिफाजत करती रहेगी।